أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے. فاتبعوه واتقوا، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، کہیں تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل ہوئی تھی. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے. او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یہ کہنے لگو کہ اگر ہم پر کتاب اتری ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، جو لوگ ہماری آیتوں سے اعراض کر رہے ہیں عن قریب ہم انہیں ان کے اعراض کی وجہ سے بدترین عذاب کا بدلہ دیں گے. ان آیات مبارکہ میں قرآن کریم کے نزول کا ذکر کر کے اس کا تعارف کروایا گیا ہے کہ تورات جن تعلیمات کی تشریح اور تفصیل کے لیے نازل کی گئی تھی، یہودیوں کی تحریف اور ترمیم سے اس کی اصل و شکل و صورت لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی. اس لیے ایک کتاب کی ضرورت ہے جو انسانوں کی بجائے خود اللہ تعالیٰ کی مضبوط حفاظت میں ہو، جو ترمیم اور تحریم سے محفوظ ہو. اس مقصد کے لیے ہم نے قرآن کریم نازل کیا ہے جو کہ ایک بابرکت کتاب ہے. اسے نازل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل عرب پر خصوصاً اور ساری دنیا پر عموماً اتمام حجت ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم پر تو کوئی کتاب نہیں اتری تھی. ہم سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں گروہوں کی کتاب، شریعت اور وحی پر مبنی تعلیمات دی گئی تھی. چونکہ وہ کتابیں ہماری زبان میں نہ تھیں، اس لیے ہمارے یہاں ان کی درس و تدریس اور ترویج نہ تھی. ہماری زبان میں ان کے ترجمے کے لیے مطلوبہ وسائل نہ تھے. اس احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے قرآن کریم نازل کر دیا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کل کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اگر یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہمیں بھی کوئی کتاب دی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ بہتر طریقے سے اس پر عمل کر کے دکھاتے. ہمیں تو کام کرنے کا موقع ہی نہ ملا. اگر ہمیں ایک موقع دے دیا جاتا تو ہم بہترین کارکردگی دکھاتے اور گزشتہ اقوام سے زیادہ اپنے آپ کو باصلاحیت اور عمدہ انتخاب ثابت کرتے. ان تمام امور کے پیش نظر ہدایت اور واضح دلائل پر مبنی یہ بابرکت کتاب تمہارے پاس بھیجی گئی ہے اور اتمام حجت کر دیا گیا ہے. اب بھی اگر کوئی شخص تکذیب اور اعراض کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. عن قریب ہم ایسے شخص کو سزا بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.